अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इस्लाम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, दुनिया के बेशर्म तरीन इंसान से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ आज। इस वीडियो में आप आगे चल कर देखेंगे कि उस बेशर्म तरीन इंसान का चेहरा जो है वो आपको जो है वो कैसा घिनौना और कैसा मकरूह तरीन नज़र आएगा। नाज़रीन कराम, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, मैं फैसल वावड़ा की बात कर रहा हूँ। आमिर मीर साहब के प्रोग्राम में फैसल वाडा जो है वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। सेनेटर फैसल वाडा साहब जो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, जैसे भी मंजूर हुई, उस पर जो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस हैं उससे पाकिस्तान के बारे में इमेज अच्छा तो नहीं जा रहा। देखिए मीर साहब, एक तो ये कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इसी तरह होती है। अच्छा, नंबर एक तो वो अपने घर को पहले देख ले, उसको पहले क्रिटिसाइज करे। दूसरा ये कि ये निज़ाम जो आज वापस रिवर्स हुआ है पार्लियामेंट के पास, ये निज़ाम डिक्टेटर्स का निज़ाम था जब उन्होंने लिया था, तो हम अपने वापस उसी फोल्ड पे आ गए जिस फोल्ड पे डेमोक्रेसी उस वक्त थी। तो ऐसी कोई चीज़ ये पाकिस्तान जब से बना है तब से ये रूल नहीं था, ये तो डिक्टेटर्स ने आके चेंज किया था अपने पास लेने के लिए, हमने वापस अपने पास ले लिया। और ये लॉ मेकिंग हमारा काम है। और दूसरी देखें अमीर साहब, जब तासुर ये होगा कि आप मुझे दीवार से लगा देंगे तो मैं आपको छत से ही लगाऊंगा ना। मैं ये तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। खुल के आदमी बात करे, खुल के सियासत करे। आज इसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड इसकी बता रहा है कहानियाँ। एक तो वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे ज़ाती मामला में तो नहीं बोल सकता। सबसे पहले वो वेस्टर्न वर्ल्ड बताया कि तुम कैसे अपॉइंट कर रहे हो फिर जुडिशरी, जैसे अब हम करना जा रहे हैं वो भी तो वैसे ही करते हैं। और ये जो आज हम कर रहे हैं ये पहले भी पाकिस्तान में दस्तूर चला रहा है। ये चेंज हुआ डिक्टेटर्स के टाइम, तो डिक्टेटर्स की चीज़ को आप अच्छा कह लें या बुरा कह लें। अब आप कह रहे हैं कि हमने जो डिक्टेटर्स चीज़ वापस ले ली वो बुरी चीज़ होगी, कल आपको सूट करता था। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए मीर साहब, किसी जगह पे तो खड़े हो ना, किसी जगह पे कोई तो खड़ा हो। हर वक्त रोना गाना, हर वक्त झूठी बातें करना, चिल्लाना चुला। मैं आपको आज आपके शो पे बता रहा हूँ, देखिए ये फिर मायूस होंगे मकसूद नशिस्तों के ऊपर, ये मायूस होंगे मीडिया अच्छा वाले। इनको रिजर्व सीटें नहीं मिली। ठीक है, बिल्कुल दूसरी कानून, ठीक है सर। दूसरी चीज़, इमरान खान साहब आपको सॉफ्ट मैसेजिंग करते हुए नजर आएंगे अब, क्योंकि उनको समझ में आ गया यहाँ बहुत कुछ बिक चुका है, बिक भी चुका है, भगौड़े भी हो चुके हैं इसके अंदर। और ये पार्टी के अंदर चले ऑन पुराना है, लेकिन मेजॉरिटी तो पार्टी के अंदर शक्लें कोई नहीं जानता। इनको पता है कि जिंदगी में इन्होंने वापस कभी नहीं आता। और जहाँ तक ऑन साहब ने बात की कि 50 करोड़ और 1 अरब, ये वाहिद पार्टी है जिसमें 5 लाख में माल बिकने को तैयार है। तो 50 करोड़ 1 अरब में तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऑफर भी की होगी। अच्छा, ऑन साहब ये बताएं कि ये सारी बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन आपने हमारे शो पे एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ये दावा किया था कि 30 अक्टूबर तक कम से कम पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप आज 22 अक्टूबर है, अभी तक अपने दावे पे कायम है? अभी तक कायम हो जी। उसमें सिर्फ ये हुआ कि ये जो 26वीं तरमीम है, ये इसकी वजह से थोड़ा सा ना वो एंड पे स्टैरिक लग गया। वो जैसे बाटे की चप्पल पे नीचे स्टैरिक लगा ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, इस पे भी थोड़ा सा स्टैरिक लग गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि 26वीं तरमीम के लिए जो हुकूमत वक्त है और जो ऑब्वियसली जो मेन फोर्सेज हैं वो इस हद तक चली जाएंगे। उसको अगर ये ना होता तो ये सिस्टम सारा का सारा, मैं आपको बताऊँ, वाडा साहब यहाँ बैठे, इन्होंने एक ट्वीट किया था, हमाम चेहरा या पता नहीं क्या इस तरह करके। दैट वाज द ट्रू डिपिक्शन कि अगर उस दिन 26 तरमीम ना होती तो फिर मास्क, हमाम या पता नहीं वो क्या धुलाई या ड्राई क्लीनिंग का नाम इस्तेमाल किया था, थिंग्स वर ऑल रोल्ड अप। कोई ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था कि ये 26वीं तरमीम ना हो जाएगी। और हकीकत देखिए कि पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात हैं, मैं तो चले प्रेडिक्ट कर रहा था आज से 1.5-2 महीने पहले। मीर साहब, आप परसों की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा? मैंने की थी 2 महीने पहले, 2 महीने 1.5 महीना पहले मैंने कहा था 21 अक्टूबर से पहले होगा, कहा था मैंने। हाँ, रिकॉर्ड कहा था। ये जरा ये आपके पास फैसल वाडा साहब का, आपके पास मैंने ये भी कहा था मौलाना साहब आ रहे हैं। इल्म नहीं है, ये इल्म नहीं है। देखिए मैंने ये भी कहा था, फैसल वाडा साहब स्क्रिप्ट लिखने से पहले आपको बता देते हैं कि जनाब ये स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। हाँ चले, ऑन अब्बास बप्पी साहब जो हैं वो तो कह रहे हैं कि उनको अंदाजा नहीं था कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो जाएगी, लेकिन वाडा साहब ने क्या कहा था जरा वो सुने। नंबर्स पूरे हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए? देखिए मीर साहब, मेरे लिए अब ये सब्जेक्ट इररेलेवेंट है। मेरी बर्थडे 21 अक्टूबर को, हम केक और पेस्ट्री खाएंगे सर, सब अच्छा पाकिस्तान में। जब मेरी नोट और वोट की बात होगी 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को मैं कह रहा हूँ मेरी बर्थडे आपके सेलिब्रेट करूंगा, मैं केक और पेस्ट्री खाऊंगा, तब तक सब अच्छा हो चुका होगा। तो ये तो आपकी बात सही होगी। लेकिन वाडा साहब, आज आपने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ एक बड़ी सख्त ट्वीट किया है। बज़ाहिर उसका ताल्लुक हमारे प्रोग्राम से भी बनता है, तो मैं उस डिटेल में जाऊँ या ना जाऊँ? जाए बिल्कुल। ज़रा वो ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ जो उनकी ट्वीट है वो तो सब ने देख लिया, लेकिन वो जिस क्लिप की वजह से इन्होंने किया, ज़रा वो सुन लें वो क्या है। आप ही की पार्लियामेंट में बैठे हुए कुछ लोग जिन्होंने इस तरमीम को बड़ा मिलिटेंटली सपोर्ट किया, वो कुछ और तरफ भी इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि बाप का बाप बनने की अब तो कोई अगले 65 साल तक कोशिश नहीं करेगा। कौन जीता? सिकंदर, बाप का बाप। बाप को कैसे भूल सकते हैं? बाप के बगैर ये काम ही नहीं हो सकता था।
چلیں بلاول صاحب تو باپ جو BAP پارٹی کو ہے، کہہ رہے ہیں، لیکن BAP کو فیصل واڈا صاحب کون سے باپ کے باپ کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں اگر ان کے باپ کے اوپر جو ہے وہ اگر گریز کروں کمنٹ کرنے کے لیے تو مجھے معاف کر دیجیے. ٹھیک ہے، میں بھی بالکل اصرار نہیں کرتا لیکن یہ جو ہے پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں. تو میں تو پتلی گلی سے نکل گیا، لیکن واڈا صاحب آگے کھڑے تھے، انہوں نے راستہ روک لیا اور آپ نے آج ایک ٹویٹ کھڑکا دی خواجہ آصف صاحب کے خلاف. دیکھیے میر صاحب، میں نے نا کبھی بھی ماں بہن بیٹی ماں باپ کی سیاست نہیں کی ہے. میں نے یہاں تک کہ مریم نواز صاحبہ کی سیاست سے میرا شدید اختلاف ہے، لیکن میں ان کے لیے اس لیے کھڑا ہوا کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اور ساری پولیٹیکل پارٹی، میرا اپوننٹ بھی اگر کوئی ہے، مخالف بھی ہے، بدترین مخالف بھی، اس کی ماں بہن بیٹی میرے لیے ماں بہن بیٹی. لیکن آپ نے سوال کیا تھا، گندم جواب آیا چنا. آپ نے کہا فیصل واڈا نے کہا باپ کا باپ کون ہے، انہوں نے اٹیک کر دیا میرے باپ پر. دیکھیں، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ میں نے بھی ان سے پوچھ لیا جی آپ کے کون سا باپ ہے، آپ کے کون سے باپ کو مان لوں گے، ہر برے وقت میں آپ باپ بدل دیتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ دیکھیں میں جب میری صاحب ایسا کام نہیں کرتا، جب میں لوگوں کی فیملی کو اسٹینڈ لے سکتا ہوں تو میں اپنی فیملی کے لیے تو پھر ڈبل اسٹینڈ لوں گا، اور مجھے دیر نہیں لگے گی چوک پہ کھڑا کر کے سیاست اتار کے لیکن آپ کو ہاتھ میں دے دوں اور اتنا ٹائم انعام دوں ڈھکنے کا، مجھے نہیں دیر لگے گی. آپ کو ایسا نہیں لگا کہ خواجہ آصف صاحب نے اوائڈ کیا آپ کی بات؟ دیکھیں میر صاحب، بات پہ کمنٹ نہیں کیا. میر صاحب دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ سے آپ مجھ سے سوال کریں امان ببی کا، اور میں کہوں میں آپ کے باپ کے بارے میں بتاؤں. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو آپ نہیں مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے باپ کا، میرے باپ کا کیا تعلق ہے، میری ماں بہن بیٹی کا حالانکہ تعلق ہے. باپ کے باپ کی بات ہو رہی تھی. باپ کے بعد سوال آپ نے کچھ اور کیا تھا، جو صحیح کیا تھا، آپ کا کام تھا، ٹھیک ہے، میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، میں اون کرتا ہوں. لیکن انہوں نے اس کو میرے باپ پہ اٹیچ کر دیا، جگت بازی اپنی طرف سے کر دیا. مجھے تو جگت بازی نکالنا بڑی تیزی سے آتا ہے. میرے خیال ہے بات کو ختم نہ کریں. نہیں ختم کرے سر، میں نے تو کی نہیں کبھی ایسی بات. سب کو پتا ہے کہ باپ کا باپ کون ہے، سب کو پتا. تو پھر ان کو میرے باپ پہ نہیں آنا چاہیے نا. اچھا، اور نواز بپی صاحب، اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی پارٹی کے بہت سے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں انکوائریاں شروع ہو گئی ہیں جی، ان کو شو کاز نوٹس دیا جائے گا. زیادہ تر کا تعلق آپ کے ساؤتھ پنجاب سے ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ کیونکہ ذمہ دار بھی ہیں ساؤتھ پنجاب کے، تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں گے کہ وائی ساؤتھ پنجاب. اچھا، ایسا نہیں ہے، یہ تھوڑی سی ایسی ایک وہ نیریٹو بن گیا جی ساؤتھ پنجاب سے. جن لوگوں کو آج رات شو کاز نوٹس ایشو کیے جا رہے ہیں، جن 11 لوگوں کو، ان میں سے ایک کے پی سے اور باقی جو 10 لوگ ہیں 2 کے پی سے ہیں اور باقی 9 لوگ پنجاب سے ہیں. اور پنجاب سے بھی جن لوگوں کو شو کاز وہ صرف 3 لوگ ہیں، باقی 6 لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے دوسرے حصوں سے ہوں گے. سو ایسا نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، لیٹس ناٹ جج دیم. میں اس کی وجہ بتاؤں سر، مجھے ابھی تک یہ اندازہ نہیں یہ لوگ کس پریشانی سے، کس حالات میں کیسے گئے ہوں گے. ابھی شو کاز نوٹس آج رات کو ان تمام 11 لوگوں کو ایشو ہو جائے گا، 2 سینیٹرز ہیں، 9 ایم این ایز کو، اور پھر جب ان کے جواب آنے شروع ہوں گے پھر پتہ چل جائے گا. سو صوبے کی حیت کی وجہ سے کوئی جنوبی پنجاب سے اپر پنجاب کا ایشو نہیں ہے. اٹس جسٹ اے میٹر آف پریشر کہ کس پہ کس قسم کا پریشر تھا، وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے. یقین کریں میر صاحب، ایک بات بتاؤں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص ان حالات میں خان صاحب کا حالات چھوڑ سکتا ہے؟ یہ مطلب آئی کین ناٹ تھنک آف ون اچھا، تھنگ. میرا ایک سوال آپ سے ایک ڈائریکٹ سوال ہے. اون صاحب نہیں، مجھے ایک سوال کریں. اون بھائی، ایک بڑا سوال میرا آپ سے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ سوال مجھ سے بھی پوچھا ہے کہ اگر اون عباس بپی جو ہے ہر قسم کے پریشر کے باوجود 26ویں آئینی ترمیم کی پیشی کے دن وہ سینٹ میں آ سکتا ہے، اگر علی ظفر آ سکتا ہے، اگر حامد خان آ سکتا ہے، اور کوئی آپ کو کڈنیپ نہیں کرتا، تو باقی کیوں نہیں آئے؟ وہ آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا. میں نے ابھی آپ کے پروڈیوسر سے پوچھا کہ یار میر صاحب بڑے سوال مجھ سے فون پہ یا لائیو ہی پوچھ لیں، میں جواب دے دوں. میر صاحب 2 اکتوبر سے لے کے جس دن 26ویں ترمیم، میں اپنے گھر سے غائب تھا، اور پہلے 1 ہفتے کے لیے میرے بچے بھی غائب تھے، اور میں بھی کے پی میں ہی تھا بائی دا وے، جسٹ ٹو لیٹ یو نو سر. اچھا، میں جمعہ رات کو پہلی دفعہ جس دن سینٹ کا سیشن تھا، اس دن علی ظفر صاحب کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پہ چھپ کے اسی سینٹ میں اور ایک کمرے میں بیٹھا رہا. اگلے دن پھر میں پہلے دن شبلی فراز صاحب کے ساتھ آیا، میں ریکارڈ پہ اس لیے کہہ رہا ہوں. اگلے دن میں علی ظفر صاحب کی گاڑی میں چھپ کے گیا اور پھر کسی کمرے میں بیٹھا رہا. پھر وہ ایڈجرن ہو گیا، اور تھرڈ ڈے ایک اور دوست ہے جو کہ سینیٹر ہے، میں اس کی گاڑی میں جا کے نیچے کسی ایک کمرے میں بیٹھا رہا جب تک مجھے علی ظفر صاحب نے فون نہیں کرے کہ فائنلی اب ترمیم آ گئی ہے اور تم اس وقت آ گئے. اس کے بعد مجھے پتا تھا ترمیم جب پاس ہو جانی ہے واپسی کے اوپر کوئی کسی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ جو سارا رولا ہے وہ تو ترمیم کا تھا. ہاں 27ویں ترمیم آ گیا، ہم پھر گھروں سے دوڑ جائیں گے اور پھر واڈا صاحب باہر پریس کانفرنس کریں گے اور ہم پھر سارے چھپے پھر رہے ہوں گے. سو دیٹ از آل اباؤٹ اٹ. اچھا، اب آپ کو اس کا مطلب ہے پتہ چل چکا ہے کہ 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے اور بہت جلد آ رہی ہے. جی ناظرین کا ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں جس طریقے سے حامد میر صاحب خود بھی جو ہے وہ اس آدمی سے نفرت کرتا ہے. اور کیوں نہ کی جائے نفرت، کہ اس نفرت کی جو وجہ ہے ناظرین کا وہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی ایسا دوست، آپ کا کوئی ایسا رفیق جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کی پینگیں بھی بڑھا رہا ہو، اور پھر ایک ایسا موقع آئے کہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ آپ کے دشمنوں سے مل گیا ہے.
یا آپ کے مخالفین سے مل گیا ہے اور آپ کے خلاف ساز باز کرتا رہا ہے، تو وہ آدمی جو ہے وہ آپ کی نفرتوں کے بالکل عین قابل ہوگا اور آپ اس سے نفرت ہی کرنا شروع کریں گے۔ پہلے اب یہ شخص جو ہے عمران خان صاحب کی، میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس شخص کے حوالے سے غلطی کہہ لیں اسے، یا یہ بھی کہہ لیں کہ یہ کوئی قدرت کا کمال تھا کہ مطلب اس لحاظ سے جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسپوز ہونے تھے، تو اس آدمی کا جو ہے وہ پی ٹی آئی میں انتخاب کیا گیا، پھر اس کو بڑے بڑے عہدوں پر بھی لگایا گیا، اور اس آدمی نے جس طریقے سے دغا کیا پارٹی کے ساتھ، خاص طور پہ خان صاحب کے ساتھ، تو یہ آپ کے سامنے بھی ہے اور پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اور جس طریقے سے یہ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے ایکسپوز ہوا ہے، پہلے اس نے کچھ بیانات دیے، پھر اس کو بڑی تکلیف ہوئی، پہلی دفعہ جب یہ آئینی ترمیم ناکام ہوئی تو اس کو بڑی سخت تکلیف ہوئی، وہ کیوں کہ یہ جن لوگوں کا سپوکس پرسن بنا ہوا ہے یہ انہی کی ترجمانی کرے گا، اور ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے خواجہ آصف کے حوالے سے اس نے یہ ان کا آپس میں سینگ پھنسانے کی جو کوشش کی گئی ہے، اور مجھے بڑا دلی سکون پہنچا ہے کہ خواجہ آصف بھی ایسا ایک مکروہ ترین جو ہے وہ ایک گناونا چہرہ ہے نون لیگ کا، کہ جو فارم 47 کی پیداوار ہے، جس کو ایک عورت نے ہرایا ہے، ایک خاتون نے، پی ٹی آئی ورکر نے ایک ہرایا ہے، اور وہ اتنی ہٹ درمی اور بے شرمی سے اپنی سیٹ پر قائم ہے، بلکہ نہ صرف قائم ہے بلکہ اس کو وزیر دفاع لگایا گیا ہے۔ اور ناظرین کا یہ جتنی بھی تمام معاملات ہوئے، جتنی یہ آئینی ترمیم پاس ہوئی، منظور ہوئی، اس کے ریپرکشن جو ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں گے ان کے لیے۔ اور جس طریقے سے نواز شریف نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف کو انہوں نے لگایا تھا اپنی ہینڈ پک کر کے اس کو، یعنی باقی کئی لوگوں کو سپرسیڈ کر کے اس کو لگایا تھا، اور پھر اسی نے ہی ان کا دھڑم تختہ کیا تھا۔ آپ کو میرے یہ ورڈز جو ہے یہ مارک کر لیں کہ یہ جو نون لیگ والے ہیں یا یہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں، ان کو ایکسپوز ہونا تھا، یہ ایکسپوز ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جو بھی چیف جسٹس یہ لائیں گے، اور شنید یہ ہے کہ یہ یہی بختیار صاحب کو جو ہے یہ لائیں گے، اور یہ یہی بختیار صاحب کے ہاتھوں ہی ان کا جو ہے وہ قلع کما ہوگا۔ یہ آپ کو انشاءاللہ مستقبل قریب میں نظر آئے گا۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے چینل کا بھی۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔